امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، ساری دنیا سے لوگ آتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے۔ ایک مجلس میں کہتے ہیں امام مالک کے شاگرد 40 سوالوں کے جواب میں امام مالک نے کہا لا عالم، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں آتا یہ۔ بےزتی ہو گئی ان کی، ہاں، لوگوں نے ان کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ عالم نہیں ہے، اس کو مسئلے نہیں آتے۔ بھئی نہیں آتا تو صاف کہہ دو نہیں آتا، قسم اللہ کی یہ بھی علم ہے، یہ بھی عمل ہے۔ یہ نہیں کہ آتا نہیں ہے تو اپنے پاس سے جعلی 2 نمبر مسئلہ بتا کے لوگوں کو بتا دو اور لوگوں میں انتشار اور اختلاف کا سبب بن جاؤ لوگوں میں۔ چلو مولوی بن گئے، ہمارا فرض کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ سری جو حرام ہے اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے مسلمان نے، تاکہ اس کا عمل رب کی عبادت بن جائے۔ اور جس میں مولویوں کی وجہ سے شک شبہ پڑ گیا ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو کام مشکوک سا ہو گیا ہے، دونوں پہلو اس کے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، شک پڑ گئی ہے کہ حلال ہے، ایک کہتا ہے حلال ہے دوسرا کہتا ہے حرام ہے، شک تو پڑ گیا نا، عوام الناس کو پڑ گیا۔ تو حق یہ ہے کہ اس شک والے معاملے سے بھی اپنی جان چھڑا لو، اس کے بھی قریب نہ جاؤ۔ عبادت بنانا ہے نا اپنی تجارت کو، تو پھر شک والی چیز کو بھی چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کچھ امور ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ اکثریت عوام کی جانتی نہیں ہے۔ امور مشتبہات، مشتبہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ حلال ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ حرام ہو، دونوں احتمال موجود ہیں، واضح نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے واضح، سمجھ نہیں آ رہی کہ حلال ہے یا حرام ہے، شک پڑا ہوا ہے۔ تو کیا کہتا ہے دین اسلام؟ کیا کہتا ہے؟ امام الانبیاء نے کیا تربیت کی ہے میری اور آپ کی؟ فمن اتقى الشبہات، جو ان شبے والی چیزوں سے بچ گیا، دور ہٹ گیا، ان شبے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا اس نے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہات والی چیز میں واقع ہو گیا وہ یقیناً حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ کر رائی، مثال دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کر رائی یرعی حول الحما، ایک بکریوں کا چرواہا ہے، ایک چراگاہ ہے کسی کی، وہاں اس کو جانے کی، لے جانے کی اپنی بکریاں اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اس چراگاہ کے بننے پر، کنارے پر اپنی بکریاں چرائے گا، اگر تو دور چرائے گا وہاں سے تو پھر تو بکریاں حرام چراگاہ میں نہیں جائیں گی، اگر اس کے کنارے پر چلائے گا تو پھر تو جائیں گی، ادھر بھی منہ مار لیں گی، ادھر بھی منہ مار لیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بھی جو شبہات والی چیز سے دور ہٹ جاتا ہے نا، رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، وہ اپنا دین بھی بچا لیتا ہے، ایمان بھی بچا لیتا ہے، کسی کا حق تلف نہیں کرتا، اور جو شبہ والی چیزوں کے اندر پڑتا ہے وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ اگرچہ کوئی زیادہ جو ہے نا وہ یہ شبہ والا معاملہ نہیں ہے، لیکن علماء کی وجہ سے بن چکا ہے، علماء کی وجہ سے بن چکا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سود کو اپنے بندوں پر حرام کیا ہے، سود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، سود کو ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا ہے جو بندے کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو گناہ دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں، 7 گناہ، ان میں سے ایک گناہ کون سا ہے؟ سود بھی۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسن حدیث ہے،
علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر کے اندر اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے. سود کے گناہ کے کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے. ایک چھوٹا گناہ، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، درجہ بدرجہ کتنے درجے بن گئے؟ 70. جو سب سے چھوٹا درجہ نا گناہ کا، مثل ان ینکح الرجل امہ، نعت کے وحی نے کہا وہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. یہ سب سے ہلکا درجہ ہے سود کے گناہ کا. کیسے؟ جیسے ایک بندہ ماں سے نکاح کر لیتا ہے. اور ماں سے نکاح کرنا، اپنی والدہ سے نکاح کرنا چھوٹا سا گناہ ہے نا، معمولی سا. ہاں، امام الانبیاء نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، اٹھا لو صحیح بخاری، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. کسی نے پوچھا یہ جھنڈا اٹھائے کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، یہ جھنڈا آپ نے نشانی کے طور پر دیا ہے. فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے، اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے. اپنے باپ کی اصلی ماں نہیں تھی، اس کی دوسری ماں تھی جس کو متئی ماں کہتے ہیں، ستیلی ماں. اس نے اپنے باپ کی بیوی سے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے. اس کے ساتھ نکاح تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے. جو ایسی عورت سے نکاح کرے، امام الانبیاء نے اس کو جھنڈا دے کے بھیجا، اس کا سر قلم کر دو، اس کو رب کی زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ اصلی ماں سے بھی نکاح نہیں تھا، وہ ستیلی ماں سے نکاح تھا. تو جو اصلی ماں سے نکاح کرے اس کو زندہ رہنے کا حق ہوگا. یہ سب سے ہلکا درجہ. اور جو اس سے اوپر والے 69 درجے ہیں، جو سب سے اوپر والا وہ کتنا بڑا ہوگا پھر؟ ہمارے ہاں تو سود کو بری چیز سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے اس معاشرے میں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں. قسم اللہ کی اس سود کی غلاظت اور نجاست میں کاروبار کو لتھیڑا پڑا ہے. مسلمانوں نے، دینداروں نے، نمازیوں نے بے دینوں کو چھوڑے. اور ہم میں سے اکثریت وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے جو ہے نا وہ شوق بھی نہیں رکھتی کہ ہمیں پتہ چل جائے کیا سود ہے اور کیا سود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہ ہی پتہ چلے تو اچھا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جھوٹ ہی ہو جائے پتہ چلنے کا، نہ پتہ چلے، چلتا رہے کام. کیوں اب صاحب؟ وہ کہتے ہیں پتہ چل گیا تو پھر گناہ زیادہ ہوگا. بڑے سمجھدار بنے ہوئے ہیں نا، رب سے بھی زیادہ چلاک بڑے ہیں. حالانکہ میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، یہ جو کہہ رہا ہے نا پتہ نہ ہی چلے، نہ ہی پتہ چلے، سمجھ نہ ہی آئے مجھے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تاکہ کام جو میں نے چلایا ہوا ہے چلتا رہے. اللہ کی قسم یہ ڈبل مجرم ہے. یہ بندہ وہ جس کو پتہ ہے حرام کر رہا ہے نا، اس سے بھی بڑا مجرم ہے یہ. کیوں اس سے بڑا مجرم کیوں ہے بتائیں آپ؟ وہ جس کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، پھر سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ میں نے کہا چھوٹا مجرم ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے پتہ نہ ہی چلے اور سودی کاروبار کر رہا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا مجرم ہے یہ. وہ ایک گناہ کا مجرم ہے، یہ 2 گناہوں کا مجرم ہے. کیسے؟ وہ سود کا مجرم ہے صرف، اور یہ آسمانوں والے رب کے دین کو نہ جاننے کا، جان بوجھ کر اس سے آنکھیں بند کرنے کا بھی مجرم ہے. اس نے تو آنکھیں بند نہیں کی، اس نے تو جانا ہے، وہ جان کے حرام پہ لگا ہوا ہے. اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلے، پتہ ہی نہ چلے مجھے، اور میں کرتا رہوں یہ کام. جاتا ہی نہیں ہے کسی مجلس میں سننے کے لیے، پوچھتا ہی نہیں ہے کسی سے، سوال ہی نہیں کرتا. دل میں کالا کالا ہے، پتہ ہے گڑبڑ ہے معاملہ، پوچھتا ہی نہیں. اور سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں بچ جاؤں گا. پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ جہالت عذر نہیں بنے گی، یہ والی جہالت عذر نہیں بنے گی قیامت والے دن. وہ کون سی جہالت عذر ہوتی ہے؟ وہ جہالت عذر ہوتی ہے جس کے پاس قرآن اس کی زبان میں پہنچا ہی نہیں، حدیث اس کی زبان میں پہنچی ہی نہیں. قرآن اور حدیث کی بات پہنچانے والا کبھی زندگی میں اس سے ملا ہی نہیں. وہ ڈھونڈتا رہا لیکن اس کو کوئی میسر ایسا آیا ہی نہیں.
اس کو پتہ ہی نہیں قرآن بھی رب نے، کوئی رب بھی ہے، کوئی رب نے نبی بھی بھیجے ہیں، کوئی قرآن بھی اتارا ہے، کوئی ایسی بھی چیز ہے، کخ پتہ نہیں ہے اس کو، کوئی بندہ اس سے کسی کا رابطہ بھی نہیں ہوا. یہ بندہ جو ہے نا ایسا، یہ مجرم نہیں ہے اللہ کے ہاں. وہ کفر پر مر جائے، اللہ نے اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا. قرآن میں رب نے لکھ دیا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. لیکن ادھر تو قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، سمجھانے والے چپے چپے پر موجود ہے، مفت سمجھانے کے لیے تیار ہیں. یہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے پتہ ہی نہ چلے. مسجد میں آتا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے اس وقت آتا ہے جب امام ممبر سے اترنے والا ہوتا ہے، کیونکہ حق بات کان میں پڑھ نہ جائے. اور رب پر بھی احسان چڑھ جائے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا، تیرا احسان ہی چڑھانے آیا نا رب. جمعے کا مقصد احسان چڑھانا تو نہیں تھا، نہ نماز پڑھنا تھا. جمعے کا مقصد تو ہوتا ہے کہ پورے ہفتے کے اندر جو دنیا میں رہ کر غفلتیں ہو رہی ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کی نشاندہی ہو، اور ہم ان نشاندہی کے ذریعے اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کریں. جمعہ تو اس لیے رکھا رب نے، ہفتے بعد رکھا ہے. اور ہمارے پاس جمعہ پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، نکالتے ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں نکالتی اکثریت کہ پتہ چل جائے گا دین کا، پھر عمل کرنا پڑے گا. عمل نہیں کریں گے تو مجرم بنیں گے. وہ عمل نہ کرو، پتہ چل گیا، عمل نہ بھی پتہ چلا نا، آپ نے عمل نہیں بھی کیا، قسم اللہ کی دوہرے مجرم ہو، تم ڈبل مجرم ہو. اس سے بڑا جرم کر رہے ہو تم، اس سے بڑا کر رہے ہو. اس معاملے میں بے شمار سود کی سرداری ہے ہماری مارکیٹ میں اس وقت. قسم اللہ کی سود سرداری کر رہا ہے. مارکیٹ کے کاروباروں کا سود سردار بنا ہوا ہے. یہودیوں نے بنایا ہے اور ہم نے اس کو سردار مانا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ جو قسطوں والا کاروبار ہے، قسطوں والا کاروبار، قسطوں کی وجہ سے قیمت چیز کی نقد سے کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ. قسطوں کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ قیمت زیادہ. کون سا کاروبار ہے جو اس صورت سے، اس صورتحال سے بچا ہوا ہے؟ بتائیں کون سا کاروبار ہے جس میں یہ کام نہیں چلتا؟ میڈیکل ریپ ہے، کوئی لوہے کی تجارت ہے، کوئی کپڑے کی تجارت ہے، کوئی پرچون کا کام ہے، کسی چیز کا ہے. ہر چیز کے اندر یہ داخل ہوا پڑا ہے. اس کو میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے محترم بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے نبی نے اپنی وحی والی زبان سے اس کو سود قرار دیا. اس کو کیا قرار دیا؟ کیا قرار دیا؟ سود. 100 روپے کی چیز مل رہی ہے نقد مارکیٹ میں، اس کا ریٹ مارکیٹ میں 100 روپیہ ہے، میں 110 روپے کی بیچتا ہوں ادھار قسطوں پر. یہ جو 10 روپے میں ادھار کی وجہ سے، قسطوں کی وجہ سے اصل قیمت سے زیادہ وصول کر رہا ہوں، اس کا نام اللہ کے نبی نے کیا رکھا ہے؟ سود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سود، اور مولوی صاحب کہیں سود نہیں. ہاں، ہمارے ہاں بہت سارے مولوی جو کہتے ہیں سود نہیں ہے. سود کی ساری شکلوں کو ہی ہمارے مولویوں نے اللہ کی قسم حلال کر دیا ہوا ہے. یہ جو اسلامک بینک کھلے ہوئے ہیں، ربا فری بینک، یہ فلاں اسلامک بینک، یہ جناب میزان اسلامک بینک، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سب فراڈ ہے، 100% فراڈ ہے. کوئی اسلامک بینک نہیں، سب جھوٹ ہے، دجل ہے، دجل ہے، دجل. کوئی اسلامی بینک نہیں، کوئی اسلامی کاروبار نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب اور دجال ہیں یہ سارے. میں ان کی حقیقت کھول سکتا ہوں انشاءاللہ، مجھے ان کی ساری حقیقت کا پتہ ہے. ان کے سارے کاروباروں کی بنیاد یہ ہے، یہ قسطوں والا کام، قسطوں والا کاروبار. ہاؤس فنانس کے لیے پیسے بھی دیں گے، گاڑی کے لیے آپ کو گاڑی بھی خرید کر دیں گے، اور کاروبار میں آپ کو خام مال بھی آپ کی فیکٹری میں ڈال کر دیں گے، فیکٹری بنا کر بھی دیں گے. کہیں گے ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، ہم رینٹ لے رہے ہیں. انٹرسٹ کا نام رینٹ رکھنے سے وہ رینٹ بن جائے گا؟ ہاں، کسی چیز کا نام بدلنے سے اس کی حقیقت بھی بدل جایا کرتی ہے. یہ انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، ان بینکوں والوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. آگے پہلے بینک بنے، پھر آگے انشورنس کمپنیاں بن گئیں. یہ داؤد فیملی تکافل ہے، یہ پاک قطر تکافل ہے،
یہ فلاں تکافل ہے، یہ فلاں تکافل ہے، برساتی مینڈکوں کی طرح یہ اسلامی انشورنس بھی کر رہی ہیں، یہ بھی قسم ہے اللہ کی سارا ہی فراڈ ہے، جھوٹ ہے، کوئی اسلامی انشورنس نہیں، دھوکہ ہے۔ جو لوگ اس لعنت سے بچنا چاہتے تھے، عالم کفر سارے مسلمانوں کو اس لعنت میں مبتلا کر کے رب کے نصرت سے، رب کی مدد سے، رب کی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے دشمن۔ جو لوگ رب اور رسول کے خلاف جنگ کریں گے، اللہ رحمت نازل کرے گا ان پر؟ ہاں، رب خوش ہوگا ان سے؟ رب ان کے مسائل حل کرے گا؟ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ رب کی دشمنی کریں، رب ان کا دشمن ہو، رب کی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں، پھر ان کو لتاڑنا ہمارے لیے مسئلہ تب بنے گا جب ان کے ساتھ کون ہوگا؟ رب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں رب کو ان سے جدا کر دو، رب کے مخالف لا کر کھڑے کر دو، رب کے مقابلے میں لا دو، بس پھر تم کامیاب ہو ان پر۔ اور وہ کیا انہوں نے، وہ کیا۔ اچھا، صرف رسول اللہ نے نہیں سود کہا اس کو، عبداللہ بن عباس، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، میرے پاس حوالے ہیں، کوئی دیکھنا چاہے اللہ کے فضل سے دکھا سکتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، دونوں صحابہ کے نام یاد رکھنا۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 10، اس میں ان دونوں صحابہ کے فتوے موجود ہیں، دونوں صحابہ کے، عبداللہ بن عباس کے بھی، عبداللہ بن مسعود کے بھی، کہ یہ جو قسطوں کی وجہ سے چیز کی قیمت اصل قیمت سے بڑھ جاتی ہے، یہ سود ہے۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ان دونوں صحابہ کی رائے کے مخالف رائے والا نہیں تھا۔ کسی نے ان کے قول کا انکار نہیں کیا، ان کے قول کے خلاف کسی صحابی کا دنیا میں فتویٰ موجود نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پیارے پیغمبر کے سارے صحابہ، قسم اللہ کی، اس بات پر اجماع بن گیا ان کا کہ یہ سود ہے۔ صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف بنا بعد میں تابعین کے دور میں آ کر، یہ اختلاف بنا تابعین کے دور میں آ کر، انہوں نے اس کی مختلف تعویلیں کی، اور تعویلیں کرنے میں یہ صوفی ملا مولوی ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں۔ وہ کہا ہے نا ایک شاعر نے، وہ فارسی میں، پتہ نہیں غالباً یہ میرا خیال ہے اقبال کا ہی شعر ہے، زمن بر ملا و صوفی سلامے، ہاں گفتند مارا پیغام خدا را، کہ میرا سلام ہو ملا پر اور صوفی پر، ہمیں یہ آسمانوں والے رب کا پیغام سناتے ہیں۔ لیکن جو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی تعویل کرتے ہیں، یہ تعویل اللہ کو بھی، جبریل کو بھی، رسول کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نے تو کچھ اور کہا تھا، انہوں نے بڑھا کیا دیا اس کا۔ یہ منظر اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا مولویوں نے۔ وہ اقبال نے صحیح نقشہ اتارا ہے، اس نے تو پرانے زمانے کا اتارا، اگر آج کا زمانہ دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا کہتا وہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا، آج ہر مولوی جو ہے نا وہ اس کو اختلاف بنا کے، اختلافی مسئلہ بنا کے کھڑا ہے، اور ہم مولویوں کا سہارا لے کر ہم کہتے ہیں نہیں حلال ہے، جائز ہے، کر رہے ہیں کاروبار، دیندار کر رہے ہیں، نمازی کر رہے ہیں، حاجی کر رہے ہیں۔ کون سا مجھے ایک حکم بتاؤ جس میں مولویوں نے تعویلیں نہیں کی، باطل تعویلیں نہیں کی؟ میں ہر حکم میں آپ کو تعویل دکھاتا ہوں لوگوں کی۔ ہم لوگوں کی تعویلوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے نبی اور صحابہ کے طریقے کو، اور پھر کہیں ہماری عبادت، ہمارا کاروبار، ہمارا سب کچھ عبادت بن جائے۔ کیسے عبادت بنے گا؟ اچھا، یہ قسطوں کے کاروبار سے مجھے زیادہ روٹی ملے گی؟ ہاں، جتنی روٹی رب نے میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ ملے گی نا قسطوں کا کاروبار کروں گا تو؟ نہیں۔ تو پھر کیوں کریں ہم؟ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ کون سا ہاتھ میرا اور آپ کا بیلنے میں آیا ہوا ہے ہم اس چیز کے اندر اپنے آپ کو ڈالیں؟ میں کہتا ہوں صاف کہتا ہوں،
آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ، مجھے تجارت کا کوئی پتہ شتہ نہیں، میں نے زندگی میں کبھی تجارت نہیں کی، لیکن احادیث پڑھتا ہوں میں اللہ کے فضل سے۔ آپ زیادہ تجارت کو جانتے ہیں۔ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، مجھے 2 لاکھ کے کاروبار کرنے کی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ میں کروں 1 لاکھ کا؟ کیا مصیبت پڑی ہے میں 2 لاکھ کا کاروبار کروں؟ میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کیوں کروں؟ جو رب نے روزی مجھے دینی ہے، مجھے 1 لاکھ کے کاروبار سے اللہ کی قسم مل جانی ہے، میں کیوں ادھار لوگوں سے پیسے لے کر کاروبار کروں؟ ہم کہتے ہیں بس راتوں رات ہم کروڑ پتی ہو جائیں، گپھے آنے شروع ہو جائیں، چاہے وہ قرضے سے آئیں، سود سے آئیں، جس طریقے سے بھی آئیں۔ ایسا دماغ اللہ کے دشمنوں نے جو ہے نا وہ الجھایا ہے ہمارا ان معاملات کے اندر کہ پرواہ کوئی نہیں ہمیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ بے شمار صورتیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، بہت سی خطرناک چیزیں ہیں جو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر بندے کو جتنی حد تک ممکن ہے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں کاروبار کر رہا ہوں، کیا میرا کاروبار شفاف ہے؟ میں جو ملازمت کر رہا ہوں، کیا میری ملازمت شفاف ہے؟ فکر ہونی چاہیے ہمیں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا، کوشش کے باوجود اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، میں صحیح رہنے کی کوشش کرتا ہوں، سیکھتا بھی ہوں، پھر کوئی گڑبڑ رہ گئی ہے تو پھر انشاءاللہ رب بندے کی پکڑ نہیں کرے گا، پھر نہیں پکڑ کرے گا۔ دیانتداری سے، امانت داری سے کوشش کرے، پھر کوئی گڑبڑ کمی کوتاہی رہ جائے اس کے باوجود، پھر نہیں پکڑو گی۔ لیکن وہ کوشش ہی نہ کرے، سیکھے ہی نہ۔ تو میرے بھائیوں، صرف میں 2 باتوں کی تھوڑی تھوڑی آپ کو تعارف کروا سکا ہوں۔ ایک تو ہم اپنی تجارت کو عبادت بنا سکتے ہیں، جو ہی اذان ہو ہمیں اپنی سارے دھندے، سارے کاروبار کیا کر دینے چاہیے؟ بند کر دینے چاہیے، روک دینے چاہیے۔ اور دوسرا، سود کے جتنے بھی صورتیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کو سیکھیں اور ان کو اپنے کاروباروں میں سے خیر بات کہہ دیں، نکال دیں، چھوڑ دیں۔ علم حاصل کریں ان کا، جانیں، پہچانیں، بار بار سیکھیں، ایک سے دوسرے سے پوچھیں، چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اچھا ایک اور موٹی سی چیز بتا دیتا ہوں۔ ہمیں نا اسلام انسان بناتا ہے اور انسانیت سکھاتا ہے۔ اسلام کیا بناتا ہے؟ انسان بنا کر انسانیت سکھاتا ہے۔ انسان اور انسانیت یہ ہے کہ ایک بندہ تنگ دست ہے، کیا ہے؟ تنگ دست ہے، مجھے پتہ ہے تنگ دست ہے، میں جانتا ہوں، میں خوشحال ہوں، کاروبار میرا چلتا ہے، فیکٹری کارخانہ میرا چلتا ہے۔ وہ بندہ تنگ دست ہے، مجھے پتہ ہے اس کا تنگ دست ہے۔ وہ جو 1000 روپے کی چیز مارکیٹ میں بک رہی ہے نا، اس کو ضرورت ہے، پنکھے کی ضرورت ہے اس کو اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے لیے ہیٹر کی ضرورت ہے، وہ نہیں خرید سکتا، تنگ دست ہے۔ 1000 روپے کی نقد مارکیٹ میں بکتی ہے، مجھے قسطوں پر 800 کی دے دینی چاہیے اس کو۔ اس کو انسانیت کہتے ہیں، اس کا نام انسانیت ہے، یہ انسان ہے۔ اور جو ایک تنگ دست بندے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں، اس کی مزدوری آمدن سے اس کے بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے، اس کے گھر کا چولہا بڑی مشکل سے چلتا ہے، اور وہ 1000 روپے والی چیز 1500 کی دیتا ہے، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ انسان نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت ہے ہی نہیں۔ جس کے اندر انسانیت نہیں، اس نے اسلام کو کیا جانا ہے، وہ اسلام کو کیا سمجھتا ہے؟ انسانیت اس کا نام نہیں ہے کہ مجبور کی مجبوری سے اس کی کھال ادھیڑ لو، اس کا خون چوس جاؤ۔ انسانیت اس کا نام ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کو کھڑا کرو معاشرے میں۔ کہتے ہیں جی ہم انسانیت کر رہے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم انسانیت کر رہے ہیں، ہم تو وہ خرید نہیں سکتا نقد میں تو ہمیں دھار میں دے رہے ہیں، یہ تو انسانیت ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ 100 روپے والی میں 150 روپے کی اس کے گلے میں پر مر رہا ہوں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ درندگی ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ تھی، وہ 100 روپے والی چیز میں 80 روپے کی قسطوں پر اس کو دیتا، بھائی جب تیرے پاس پیسے ہونا 80 روپے مجھے دے دینا، اس کا نام انسانیت۔ ہم
لوگوں کا بھلا سوچیں گے نا، عوام الناس کا، آسمانوں والا رب ہمارا بھلا کرے گا. کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں، ہمارا نفع نقصان رب کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس کو رب نفع دینا چاہے اس کو کوئی نقصان اس کا کر، اور جس کو رب نقصان پہنچانا چاہے، کعبے کے رب کی قسم ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نفع نہیں دے سکتی. ہے نا ایمان ہمارا؟ ہمیں ہر کاروبار کرتے ہوئے یہ سوچ رکھنی چاہیے ذہن میں کہ میں نے اس گاہک کو لوٹنا نہیں ہے، اس کا بھلا کرنا ہے. میں کسٹمر کا بھلا سوچوں گا نا، آسمانوں والا میرا بھلا خود بخود کر دے گا، مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا، میرا کاروبار مرے گا نہیں انشاءاللہ، میں قرضوں تلے دبا نہیں رہوں گا. ہوتا نہیں ایسا کہ انسان لوگوں کا بھلا کرے اور رب اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اور حوالے کر دے کسی اور کے. ایسا نہیں ہوتا، رب نہیں ایسا کرتا. پڑھتے نہیں، ہم سنتے نہیں ہیں ہمیشہ کہ ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ. جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، آسمانوں والا رب اس کی مدد میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ایک گاہک آ گیا، اس کو تو چھرا پھیر کرنا، سارے دن کی کسر اسی سے نکالنے. نہیں میرے بھائیو، نہیں. ہم نے اپنے مفاد پر اپنے کسٹمر کے مفاد کو ترجیح دینے والا رویہ انشاءاللہ اپنانا ہے. اس کا مفاد ہم سوچیں گے، اس کا بھلا ہم سوچیں گے، ہمارا بھلا آسمانوں والا رب کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اپنائیں گے انشاءاللہ. بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، پھر موقع ملا تو پھر بتائیں گے آپ کو. اللہ ہمیں جتنی باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.